Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. ہاں، حضرت نوح کے مقابلے میں کتنے لوگ آئے؟ 950 سال عبادت کرتے رہے، اپنا بیٹا بھی جو ہے وہ کشتی میں نہیں بیٹھ پایا۔ ہر نبی کے مقابلے میں طاغوتی نظام آتا گیا، بادشاہ آتے رہے، بڑے بڑے اس زمانے کے حضرت یوسف کے مقابلے میں وہ علماء یہودیوں کے آ گئے، کیونکہ ان کی بھی دکان چل رہی تھی۔ اب یہ جو اللہ کا نمائندہ آتا ہے یہ لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلاتا، یہ اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اب جو دوسرا شخص ہوتا ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، یہی ایک مقابلہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ہمیشہ اپنا نمائندہ خود بھیجا ہے، وہ خالص للہ کے لیے کام کرتا ہے۔ ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں، کیا اس زمانے میں امام زمانہ کا کوئی دشمن نہیں ہے؟ یا ہمارے تو نہیں، ہمیں کیا پتا دشمن کون ہوتا ہے، دشمن کہتے کسے، ہمیں کیا پتا ہمیں کیا دشمنی سے۔ دشمن نہیں ہے جو سب کوئی نہیں ہے دشمن، اچھا نہیں ہے تو کیا امام زمانہ آئیں گے، امام زمانہ کو کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا، کوئی امام کو روکے گا نہیں؟ میرے جیسے چھوٹا سا طالب علم نے کہیں مجلس پڑھنے جانی ہو تو 6-4 لوگ کہتے ہیں بھائی ان کو کہاں پڑھوا رہے ہو، یہ تو تبلیغ کرنے آ گئے، یہ تو یوں کر دیں گے، یہ یوں کر دیں گے، یہ تو ویسے ہی ہر چیز پہ پابندی لگوا رہے ہیں۔ بھائی میں اپنے گھر سے تھوڑی کو قانون لے کر آیا ہوں، میں تو شریعت محمدی میں جو ہے وہی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب میرے سے چھوٹے جیسے تعلیم سے کتنوں کو ٹینشن ہو رہی ہے، تو اب وہ جو اصل خدا کا نمائندہ ہے جو قرآن کی حکومت لے کر آئے گا، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آئے گا۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہماری شناخت زمانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں خواب و خیالوں میں رکھا گیا ہے امام زمانہ آئیں گے، پرانا دور ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ کہاں ختم ہوگا، کیسے ختم ہوگا؟ یہ دور ترقی کر رہا ہے۔ امام زمانہ جب آئیں گے انسانیت، بشریت اور کمال پہ جائے گی، اور ترقی کریں گے لوگ، اور لوگ ابھی بھی کر رہے ہیں۔ ابھی بھی امام جس کے سر پر اپنا دست شفقت رکھتے ہیں وہ شخص ابھی بھی کمال کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوں تو پھر اس نظام کے لیے تیار کیسے کریں گے لوگوں کو؟ اگر ہر شخص کو اپنا خوف ہو، جان کا خوف ہو، مال کا خوف ہو، شہرت کا خوف ہو، تو پھر بات کون کرے گا؟ ہر کوئی خوف میں نا۔ دیکھیں قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن میں اللہ نے قصے جو بیان کیے ہیں، کہا میں احسن القصص بیان کر رہا ہوں تمہیں، یہ بہترین واقعے ہیں، عبرت حاصل کرو اس سے۔ ابھی جو واقعات ہیں اتنے انبیاء کے کہ اتنا خوف ہے فرعون کا کہ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار جب میں جاؤں تو میری زبان میں طاقت دے۔ یعنی کتنا آپ سمجھ رہے ہیں اس زمانے کے اندر ایک ہیبت طاری ہے فرعون کی، وہ نبی ہے، صالحین ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، مگر دعا کر رہا ہے پروردگار سے میرے بھائی کو میرا مددگار بنا۔ کیوں؟ ہیبت طاری ہے، خوف ہے۔ قرآن کہتا ہے کیا کیا فرعون نے؟ مردوں کو مار دیتا ہے، زندانوں میں ڈال دیتا ہے، بچوں کو مار دیتا ہے، عورتوں کو اسیر بنا لیتا ہے۔ فرعون کیا ہے؟ فرعون شخص ہے؟ فرعون نظام ہے، فرعونیت کا نظام ہے۔ آج کیا ہے؟ آج ہمیں یوں نہیں پکڑا جاتا، آج ہمارے ذہن کو غلام بنایا جا رہا ہے۔ آج ان کو نہیں ہے کہ آج آپ کے ملک میں کوئی اٹیک کرے گا اور آپ کو جو ہے وہ قبضے میں لے لے گا، نہیں۔ اب پہلے انہوں نے حملے کیے ملکوں پہ، ملک تباہ ہو گئے، ان کا سٹرکچر تباہ ہو گیا۔ جب ان کا سٹرکچر تباہ ہو گیا تو اس کو بنانے میں ان کو بہت پیسہ لگ گیا، تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا کام کریں کہ ان کے سٹرکچر کھڑے رہیں اور ان کے لوگ ہمارے غلام ہو جائیں۔
یہ نظام انہوں نے بنایا. اب کیا کریں؟ اب کوئی ایسا کام کریں کہ یہ جوانوں کے ذہن ہمارے ہو جائے, یہ کھائیں پئیں ہماری مرضیوں سے, یہ سوچیں ہماری مرضیوں سے, یہ فیصلے کریں ہماری مرضیوں سے. اور ہیبت طاری کر دی, اپنے نمائندوں کو بھی بھیج دیا اطراف میں. آج آپ دیکھیں نا کہ آج ہمارے ذہن مفلوج ہے, ہم خود فیصلہ نہیں کر پاتے, ہم سے فیصلے کرائے جاتے ہیں. یہ ٹی وی میڈیا یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ لاشعور کو ہٹ کرتا ہے. 60 سیکنڈ کا کمرشل 12 قسطوں کے ڈراموں سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ ایک ایک فریم اتنا مہم ہو, اس کے رنگ, اس میں روشنی, اس میں آواز اتنی مہم ہو کہ یہ 30-40 سیکنڈ میں کوئی پروڈکٹ دیکھے نا تو فوراً جا کر بازار سے خرید لے جا کے. ہر بڑے بڑے بل بورڈ, سائن, کیوں؟ گاڑیاں گزریں گی, ہر وقت دیکھیں گی. مجبور ہوگا. بچہ کیوں مجبور ہے؟ بچہ کیوں مجبور ہے؟ مجھے فلانی آئس کریم کھانی ہے, مجھے یہ پینا ہے, مجھے وہ کھانا ہے, مجھے یہ. کیوں؟ صبح شام اس کا لاشعور ہٹ ہو رہا ہے. اس طرح اس نے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے. دنیا کی چند کمپنیاں ہیں جو 95% سے زیادہ دنیا کے میڈیا کو کنٹرول کر رہی ہیں. چند کمپنیاں ہیں بس. کون ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ ایک ہی ایجنڈا ہے بس. دشمن اتنا مضبوط ہے کہ جب سب مل کر فیصلہ کرتے ہیں تو سب مل کے ایک ہی کام کرتے ہیں. یہی میرے مولا کائنات نے گلا دیا کہ مجھے اس طرف کے 10 دے دو. نہیں تاریخ نہیں پڑھی آپ لوگوں نے. کیوں کہا مولا نے؟ کیوں کہا؟ وہ باطل پہ ہوتے ہوئے باطل پہ ڈٹا ہوا ہے, اور تم حق پہ ہوتے ہوئے سوچتے ہو کہ میں کیا کروں. یہی تو وجہ تھی جو امام سے کہتے تھے مولا یہ کریں, مولا وہ کریں, مولا یہ. یعنی علی کے ہوتے ہوئے بھی علی کو جو ہے وہ نصیحتیں کر رہے ہیں جو کہ حق ہے, جو کہ مولا ہے. لیکن نہیں, یہی مشکل ہے کہ ہمیں, ایک تو ہمارا اپنا دین ہمیں سمجھ میں نہیں آیا آج تک, اور کہ ہم حق پہ ہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا, اور پھر ہمیں شناخت نہیں ہو پا رہی کہ ہم جس زمانے میں ہیں وہ ٹرانس ماڈرنائزیشن کا دور ہے. ٹرانس ماڈرنائزیشن جہاں مین اور مشین کمبائن ہو رہی ہے. آج آپ اپنے موبائل سے کیا کہتے ہیں؟ مجھے یہاں جانا ہے, سری آئی وانٹ دس. وہ سب کچھ نکال دیتی ہے آپ کے لیے. یعنی ایک مشین 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے. آپ کو ایک کانٹیکٹ بھی یاد نہیں اپنا, اس نے 5000 کانٹیکٹ آپ کے سیو کیے ہوئے ہیں. یعنی مشین آپ کے ساتھ چل رہی ہے. اب موبائل چھوٹا, چپ آئے گی, آپ کے فون پہ سب کچھ آ گیا ہے. اس دور میں کہ جہاں ٹیکنالوجی اپنے عروج پہ جا رہی ہے, ڈرائیور کے بغیر گاڑیاں بن رہی ہیں, ڈرائیور لیس کار بن رہی ہیں, آٹو موبائل انڈسٹریاں بڑی بڑی پریشان ہیں. کیوں؟ کیونکہ کمپیوٹر ویلز پہ آ گئے ہیں. کمپیوٹر ویل پہ آ گیا ہے. سب سے بڑی کمپنی بی ایم, آڈی, مرسڈیز پریشان ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹیسلا گاڑیاں بنا رہی ہے, اس کا مقابلہ ابھی تک نہیں کر پائے وہ آج کا, ابھی تک نہیں کر پا رہے. وہ گاڑی کہ جو بجلی سے چلتی ہے, نہ آواز ہے, نہ اندر موٹر ہے, نہ کچھ ہے, 500 کلومیٹر چلتی رہتی ہے, اور وداؤٹ ڈرائیور چلتی ہے. کیا ہو گیا اس پورے سسٹم میں جہاں دنیا پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے؟ بحیثیت قوم ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟
اور بولیں گے مولانا صاحب یہ کیا بات ہوئی, یہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارا کیا تعلق ہے اس سے, ہمیں تو گلی کے نکڑ پہ دھمال ڈالنی ہے نا, ہمیں تو یہی کرنا ہے نا. ہم تو باب علم کے ماننے والے ہیں, 13 رجب کو دھمال ڈالیں گے اور پھر بولیں گے یہ شرعی دھمال ہے. نہیں, شریعت کہاں سے آئی, تمہارے گھر سے آئی ہے یا رسول خدا کے گھر سے؟ کچھ بولو تو برا لگتا ہے. مولانا صاحب تھوڑا خیال رکھ لیا کریں. کس کا خیال رکھوں میں امام زمانہ کا خیال رکھوں یا آپ کا خیال رکھوں؟ نہیں, آپ خود سوچیں نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بھائی دیکھیں